پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ اقرأ ورتل القرآن فبما رحمت من اللہ لنت لہم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ حضور کی طبیعت میں شفقت، رحمت، یہ بہت غلبہ تھا۔ اسی رحمت اور شفقت کا غلبہ جو ہے اس کا ایک مظہر تھا کہ غزوہ بدر کے بعد آپ کی رائے بھی ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی ہوئی کہ یہ قیدی جو ہیں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اگرچہ اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی۔ حضرت عمر کی رائے کی توثیق کی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، لیکن یہ کہ طبیعت میں جو ایک نرمی ہے، شفقت ہے، یہ حضور کی یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ نیچر، وہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ اہل ایمان کے حق میں تو اور بھی زیادہ نہایت شفیق۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ بھی در حقیقت اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے اے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، چلے جاتے، منتشر ہو جاتے۔ یعنی وہ جو اقبال نے کہا ہے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ امیر کارواں میں جہاں اسے امر جو ہے اس کے ہاتھ میں، اختیار اس کے ہاتھ میں، فیصلہ اسے کرنا ہے، حکم اسے دینا ہے، ضرورت پڑنے پر سزا بھی دینی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی ہے، وہ بھی ایک ضروری حصہ ہے نظم جماعت کو قائم کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے اسے بھی یہ محسوس ہو کہ یہ کوئی ذاتی سختی مجھ پر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ در حقیقت یہ ایک نظم کا تقاضا ہے جو پورا کر رہے ہیں، ورنہ ان کے دل میں تو میرے لیے محبت ہے۔ حضرت کعب بن مالک کی جو بڑی طویل حدیث ہے، جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے اور انہوں نے صاف تسلیم کیا تھا کہ کوئی عذر نہیں تھا حضور، بس سستی تھی اور نفس نے مجھے ورغلایا اور میں رہ گیا، انہیں سزا دی گئی، بڑی سخت سزا دی گئی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں مسجد میں ہوتا تھا تو میں کننکھیوں سے دیکھتا تھا حضور کی طرف، تو میں دیکھتا تھا کہ حضور بھی میری طرف دیکھ رہے ہیں اور شفقت بھری، محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں حضور کی طرف رخ کرتا تھا حضور اپنی نگاہ پھیر لیتے تھے۔ تو یہ جو شکل تھی کہ حضور کے دل میں محبت تھی ان کے لیے، لیکن سزا جو ہے وہ دینی ضروری تھی، تو سزا بھی دی جائے، جیسے کہ حضرت ماعز کو یا غامدیہ خاتون جو تھی جنہوں نے کہ زنا کا اعتراف کیا دونوں نے، اور دونوں کو رجم کیا حضور نے۔ اب رجم سے زیادہ جو ہے، میں کوٹ اینڈ کوٹ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں دوسروں کے حوالے سے، وحشیانہ سزا اس کو دنیا کہے گی نا، کسی کو پتھر مار مار کے جو ہے وہ ہلاک کیا جائے۔ پھانسی ہے تو کیا ہے، ایک جھٹکا لگا اور ختم آدمی، اور آج کل امریکہ وغیرہ میں تو کیا ہوتا ہے، وہ بجلی کا کرنٹ پاس کیا اور گیا، تو کوئی ذاتی اذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچتی اسے۔ لیکن ایک شخص یا ایک عورت وہ اپنے ہاتھوں سے سر بچا رہی ہے اور پتھر لگ رہا ہے، سر بچاتی ہے تو جسم پہ پتھر لگ رہا ہے، اور اتنے پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے، بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ حضور نے وہ سزا دی ہے اللہ کے حکم کی تنفیذ میں، لیکن یہ کہ ساتھ ہی کیفیت یہ تھی کہ جب کسی نے بعد میں کہہ دیا کہ کس قدر بے حیا تھی یہ عورت اور کس قدر بے حیا تھا یہ شخص، تو حضور نے کہا، ڈانٹ پلائی کہ انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے کے رہنے والوں پر وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک طرف یہ کیفیت، دل میں ان کے لیے جو جذبات ہیں وہ یہ ہے، لیکن حکم خداوندی کی تنفیذ جو ہے، تقاضا جو ہے شریعت کا، اس کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے اندر سزا دینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، لیکن ایک ہے شفقت، قلب میں شفقت ہونی چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، تو یہ بڑے اللہ کے رحم اور کرم اور فضل کا مظہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں، شفیق ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر ہوتے آپ تند خو، ہر وقت تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں، ماتھے پر بل ہیں اور درستی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، معلوم ہوتا سخت خشونت ہے دل کے اندر، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے یہ مجمع جو ہے یہ آپ کی خوئے دل نوازی، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت، جہاں ایک طرف اللہ پر رسول پر ایمان جو ہے وہ آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، ساتھ ہی آپ کی محبت، آپ کی شفقت بھی ان کی شیرازہ بندی کے اندر یہ کافی بڑا رول پلے کر رہی ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ،
تو اے نبی ان کو معاف کر دیا کیجئے. 2 مرتبہ آج پڑھ چکے ہیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ تمہیں معاف کر چکا، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. اسی کا ایک عکس، اسی کا ایک ظل، اسی کا ایک سایہ فَاعْفُ عَنْهُمْ. تو اے نبی اپنے ان ساتھیوں کی کوتاہیوں سے درگزر کیا کیجئے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اور نہ صرف یہ کہ خود معاف کر دیا کریں بلکہ اللہ سے استغفار کیا کریں ان کے حق میں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے چاہیں کہ اللہ تو بھی معاف فرما دے، میں نے معاف کر دیا تو بھی معاف فرما دے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہ بہت اہم ہے نکتہ. اور ان کو اپنے مشوروں میں شریک کیا کیجئے. یعنی یہ نہ ہو کہ صاحب اس نے تو یہ کام کیا تھا لہٰذا چلو نکالو اس کو، اس مشورے میں یہ شریک نہیں. نہیں، خطا ہو گئی، اسے معاف کر دیا. اب آپ کے طرز عمل میں اس کی وجہ سے کوئی مستقل جو ہے تبدیلی نہیں آ جانی چاہیے. انہیں بھی یہ مشورہ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کانفیڈنس بلڈنگ جسے ہم کہتے ہیں. اگر آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں میری رائے کی قدر ہے، میری بات یہ سننا چاہتے ہیں، مجھے بھی کچھ اہمیت دیتے ہیں. حالانکہ ایک شخص کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے جو آپ فیصلہ کر دیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے آپ سے مشورہ دیجیے، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. جیسے کہ غزوہ بدر سے پہلے حضور نے بار بار کہا مجھے مشورہ دو. تو بالآخر حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے، کانک تعنینا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے، اس لیے کہ جو بھی فیصلہ ہوا تھا، جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی، اس میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو پھر ہم آپ کی حفاظت کریں. ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، آپ باہر جا کر مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ سمجھ لیجئے فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ. ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے. اب ہمارے پاس آپ کے حکم کی پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں. آپ بسم اللہ کریں، قدم بڑھائیں، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے. آپ اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے، ہم بھی آپ کے پیچھے سمندر میں اتر جائیں گے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو گیا، بہت خوشی اور بشاشت اور انبساط کے آثار ظاہر ہوئے. تو یہ شاورہم فی الامر، انہیں اپنے معاملات کے اندر مشوروں میں شریک کیا کیجیے. لیکن اب اس سے بھی اہم ترین نقطہ جو آ رہا ہے، آج کل ہمارے ہاں جن لوگوں پر کچھ جمہوریت کا بہت زیادہ شیطان سوار ہے، وہ دینی جماعتوں کے اندر بھی ہیں ایسے لوگ اور ایسی شخصیتیں دانشوروں میں بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دینی جماعت کے اندر بھی امیر کی حیثیت یہ ہے کہ وہ شورا کی اکثریت کی رائے کا پابند ہو. یہ بالکل احمقانہ بات ہے، لفظ امیر ہی کے منافی بات ہے، مشورے کے لفظ کے خلاف ہے. مشورہ کسے کہتے ہیں؟ آپ مشورہ مجھ سے لیتے ہیں کسی معاملے میں تو کیا آپ میرے مشورے کے پابند ہوتے ہیں؟ مشورہ لیتے ہیں، آپ نے مجھ سے بھی لیا، ان سے بھی لیا، ان سے بھی لیا، اس کے بعد فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں، آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کو میری بات میں بھلائی نظر آئی ہے یا فلاں کی بات میں نظر آئی ہے، آپ نے قبول کیا. میں یہ نہیں کہا آپ نے مشورہ لیا مجھ سے تو لازم ہے اب میری بات ماننی ہوگی. تو احمقانہ بات ہے، پاگل پن ہے. لفظ مشورہ جو ہے اس کے منافی ہے. یہ مشورہ جو ہے، مشورہ تو مشورہ ہوتا ہے، وہ بائنڈنگ نہیں ہوا کرتا. اس طرح لفظ امیر، امیر کیا ہے؟ آمر کہتے ہیں ڈکٹیٹر. آمر، آمر کیا ہے؟ اس میں فاعل. اور امیر کیا ہے؟ صفت مشبہ. یعنی جب کوئی صفت کسی شخصیت میں پختہ ہو جائے تو وہ گویا کہ پھر فعیل صفت مشبہ بنتی ہے، فعیل. تو امیر زیادہ گاڑھا ہے عامر سے، اور عامر کو آپ کہتے ہیں گالی ہے. یہ تو فلاں بڑا عامر صاحب، بڑا اس کے آمرانہ رجحانات ہیں، یہ تو گالی ہے. لیکن لفظ اسلام کا لفظ تو امیر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مشورہ ہو لیکن فیضا عزمتا. یہاں اگر ہوتا فیضا عزمتم، جب تمہارے مشورے سے ایک بات طے ہو جائے. اگر جمع کا صیغہ ہوتا تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ مشورے کے بعد کاؤنٹنگ آف ووٹ کیجئے، اکثریت کدھر ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیجئے. اس لیے کہ اتھارٹی جو ہے اٹ ویسٹ ان دیٹ باڈی ناٹ ان دیٹ پرسن. اصل اختیار جو ہے اس امیر کا نہیں ہے بلکہ اس شورا کا ہے. تو شورا جو ہے کثرت رائے سے جو فیصلہ دے گی تو ظاہر بات ہے امیر جو ہے اس کا پابند ہوگا. یہ ہے اس صورت میں کہ یہاں عزمتم ہوتا یا عزمتا ہے، یعنی یہ کہ مشورہ تو آپ کیجئے لیکن جب آپ یکسو ہو جائیں اور فیصلہ کر لیں اور پختہ بات کر دیں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر توکل کیجئے. اسی کا مظاہرہ فرمایا تھا حضور نے کہ جب غزوہ احد سے پہلے مشورے میں اگرچہ آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کیا جائے، لیکن آپ نے اہل ایمان نوجوانوں کے جوش اور خروش کا پاس کیا، لحاظ کیا، فیصلہ ہو گیا. لیکن اب جب آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے
اور وہاں سے جب برآمد ہوئے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور یہ غیر معمولی بات تھی. تو صحابہ کا ماتھا ٹھنکا کہ کوئی بات خاص ہے، صحیح کچھ ہونا ہے اس دفعہ. لہذا انہوں نے کہا حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ اپنی رائے پر عمل فرمائیں. آپ نے فرمایا نہیں، اب فیصلہ ہو چکا، اور نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہتھیار لگا کر پھر اتار دے. تو گویا کہ فیصلے کے بعد جو ہے اب یہ نہ ہو کہ ابھی یہ فیصلہ ہے، پھر آدمی جو ہے اسی طریقے سے شیکینس کا مظاہرہ، یہ بھی امیر کے منصب کے منافی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سوچ لیا، غور کر لیا، اور جتنا بھی ممکن ہے، جتنا بھی وسیع سے وسیع تر ہو سکتا ہے دائرہ مشاورت کا، وہ آپ نے کر لیا، رائے سامنے اب فیصلہ امیر کا ہے. حکومت کے معاملے میں فرق پڑ سکے گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. شاورہم فی الامر کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ واحد کا صیغہ ہے. پھر جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اقرأ وخيا ورتل القرآن. جو ہے ہدایت کی مکمل آواز، جس نے ظاہر کیے کامیابی کے راہ. خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. کامیابی کے لیے ضروری ہے قرآن حکیم میں غوطہ زنی کر کے اس کے گہرائی سے ان موتیوں کو برآمد کیا جائے، ان ہیروں کو برآمد کیا جائے، ان قیمتی پتھروں کو برآمد کیا جائے جو حکمت کے موتی ہیں. ہر بات، ہر عمل، ہر عبادت اگر ایمان ہے تو لازماً عمل پیدا ہوگا. صرف اللہ کی رضا کے لیے. اصل سے جو افضل زندگی میں کام آنے والی ہے وہ تو ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، جسے ہے ساری کائنات پر اختیار. قرآن حکیم کی اصل تعلیم جو ہے وہ اس کی سطح کے اوپر تیر رہا ہے. ڈاکٹر عارف رشید اسرار پیش کریں گے بصیرت افروز پروگرام قرآن کی پکار، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. رب دو جہاں کا آخری پیغام، دنیا کے سارے انسانوں کے نام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دونوں کا رشتہ آپس میں بہت گہرا ہے، دونوں کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے. کیا ہے اس سلسلے میں مالک کا فرمان؟ دیکھیے ہمارا مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن. مومنوں کی زندگیوں پر اللہ کے بے شمار احسانات میں سے 2 عظیم احسان، رمضان اور قرآن. روزانہ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن اسے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اقرأ وخيا ورتل القرآن. اوس اور خزرج کے لوگوں میں نفاق کا پودا پروان چڑھا کہ چونکہ دونوں قبیلوں نے بحیثیت مجموعی حضور پر ایمان لانے کا گویا کہ اعلان کر دیا. کوئی فارمل اعلان تو نہیں ہوا، ڈی فیکٹو یہی ہوا ہے کہ اوس اور خزرج کے تقریباً تمام سربرآوردہ افراد جو ہیں وہ ایمان لے آئے. اب قبائلی زندگی میں یہی ہوتا ہے، جب جو بڑے لوگ ہیں، ایلڈرز آف دی کلینز ہیں، جنہیں کہ ہمارے سلم مشہر کہتے ہیں، بڑے لوگ، اب جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو گویا کہ سب ایمان لے آئے.
لیکن یہ کہ ان کے عوام کا معاملہ یہ رہتا تھا کہ اب وہ ان کو اپنے بڑوں کی بات بھی مان کر وہ ایمان تو لے آئے، لیکن یہودیوں کے زیر اثر تھے، ان سے مرعوب تھے، ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے تھے، ان کے ساتھ گفتگویں ہوتی تھی، اور ان سے پھر جو اثر لیتے تھے اس کے بنا پر ان کے دلوں کے اندر وہ نفاق پیدا ہوا کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر یکسور ہے نہ ادھر یکسور ہے۔ اس حوالے سے در حقیقت میں پھر وہ بات دہرا رہا ہوں کہ جیسے جنگل کے اندر اونچے اونچے درختوں کے نیچے جھاڑ جھکاڑ جو ہے پیدا ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح کی انڈر گروتھ تھی یہ نفاق جو ہے، یہ انڈر گروتھ تھی ان بڑے جو درخت تھے، یہود کے علماء اور یہود کے سردار اور یہود کے لوگ جو تھے سرمایہ دار، ان کی انڈر گروتھ۔ لہذا سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی ان دونوں سے گویا کہ اس طرح خطاب ہے، اور ایک ایسا کردار وہاں پیش کر دیا گیا جو دونوں پر منطبق ہو رہا ہے۔ تعویل خاص کے اعتبار سے وہ زیادہ منطبق ہے یہودیوں پر، تعویل عام کے اعتبار سے وہ زیادہ منطبق ہے منافقین پر، لیکن اب اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا کہ تعویل خاص اور تعویل عام میں کیا فرق ہے، تفصیل سے میرے انٹروڈکٹری لیکچرز کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ وہی معاملہ اس رکوع کا ہے۔ اس تمہید کے بعد آئیے اب اس کے بعد انشاءاللہ آسانی سے یہ تمام چیزیں ہم سمجھتے چلے جائیں گے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ نے سن لی ہے بات ان کی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم ہیں غنی۔ اب یہ ایک استہزائیہ جملہ تھا جو یہودیوں کی زبان سے بھی نکلتا تھا اور اسی طرح منافقین کی زبان سے بھی نکلتا تھا۔ جب بار بار قرآن میں آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کیا معنی ہوئے؟ اب اہل ایمان تو اس کا مطلب جو ہے خوب سمجھتے تھے، مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کر رہا ہے کہ اس کا بھرپور صلہ تمہیں دے گا، نہ صرف تمہارا اصل زر لوٹائے گا، 700 گنا تمہیں اس کے اندر جو ہے اور اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر مسلسل 2 رکوع جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر ہے۔ اس حوالے سے لیکن اب انہوں نے اس کا مفہوم کیا نکالا؟ قرض تو وہی مانگتا ہے نا جو مفلس ہو، قلاش ہو، جس کی احتیاج ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ دیکھو جی ہر وقت یہی بات ہے، اللہ کو قرض ہو، اللہ کو خرچ کرو، اللہ کے لیے خیرات کرو، صدقہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے، مفلس ہے، قلاش ہے، ہم ہیں غنی جن سے کہ قرض مانگا جا رہا ہے۔ یہ ان دونوں کا قول ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات پہلے یہودیوں نے کہی ہو، اور پھر یہ کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اسی سے انہوں نے جو منافقین تھے ان کے زیر اثر انہوں نے وہاں سے کیچ کر لی، اس لیے کہ اس آیت کا اصل رخ جو ہے معلوم ہو رہا ہے وہ منافقین سے زیادہ جو ہے اہل کتاب یہود کی طرف ہے۔ سنکتب ما قالوا، اس میں بڑا غیظ اور غضب پنہا، ہم لکھ رکھیں گے وہ جو کچھ کہ یہ انہوں نے کہا ہے، یعنی اس میں دھمکی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اب یہ اسکاٹ فری نہیں جائیں گے، اس کی جواب دہی نے کرنی پڑے گی۔ جتنی بڑی گستاخی کا جملہ ان کی زبان سے نکلا ہے اللہ کی جناب اور شان میں، اس کا بھرپور ان کو جو ہے اس کی سزا ملے گی۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رکھیں گے وہ جو کچھ کہ انہوں نے کہا۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اسی طرح ہم نے لکھ کر رکھا ہوا ہے ان کا قتل کر دینا اپنے نبیوں کو ناحق۔ یہ جو یہود کی تاریخ کا پچھلا واقعہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک یہودی بادشاہ نے قتل کیا نا، اور ایک ڈانسر، ایک رقاصہ کی فرمائش پر، سلومی، جو کہ ویسے بھی یعنی اس کے لیے بہت ہی ایک یعنی غلط حرکت تھی کہ اپنے بھائی کی بیوی کو اس نے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا، اور اس کی وہ بیٹی تھی، اور اس سے بھی وہ چاہتا تھا اپنے ناجائز تعلقات استوار کرنا، تو اخلاقی اعتبار سے کرپشن کی انتہا ہو چکی تھی۔ لیکن اسی کی فرمائش کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ جن کی کہ مذہب میں اور شان میں جو الفاظ آئے ہیں سورہ آل عمران میں، ان سب کی جو کیفیت ہے، لیکن یہ کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت زکریہ قتل کیے گئے، حضرت یحییٰ قتل کیے گئے۔ تو یہ جو یہودی قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو، وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اس کا ایک ایک حساب کتاب ان سے لیا جائے گا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اس دن پھر ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جھلسا دینے والے، جلا دینے والے، جلا کر راکھ کر دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ حریق کہتے ہیں کسی شے کو جلا کر ختم کر دینا، اگرچہ جہنم کی وہ آگ ختم نہیں کرے گی، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی، لیکن یہ کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں زندگی ہوگی اور نہ موت ہوگی، بلکہ وہ زندگی کی وہ کیفیت جو ہے عذاب کی وہ مسلسل جاری رہے گی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ سب کچھ ہے بسبب اس کے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ہم ظالم نہیں ہیں، وان اللہ لیس بظلام للعبید،
اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر. یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارا اپنا وہ سارا رویہ اور طرز عمل ہے جو تم نے ہمارے نبیوں اور داعیان خیر اور داعیان الی الحق کے جواب میں اختیار کیا تھا. یہ اس کا مزہ چکھو. ذوقوا عذاب الحریق. اب یہ جلا دینے والی، جلس دینے والی آگ کا مزہ چکھو. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا. یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے ایک عہد لے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے پیش کرے ایسی قربانی جسے آگ کھا جائے. اب یہ ان کا ایک بہانہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے. دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم بھی مومن ہیں. جو سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے وہ شروع اس سے ہوتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے توحید کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں، آخرت کو ہم مانتے ہیں، دونوں باتیں بنیادی مان لی. اب اگر رسالت کو ہم نے اگر فرض کیجئے محمد رسول ہے بھی نہیں مانا تو کیا ہوا؟ ایک رسول کو نہیں مانا نا. ہم ایک رسول کو ماننے والے، موسیٰ کے ماننے والے اور سینکڑوں نبیوں کے ماننے والے، وہ تمام جو بھی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیں ان سب کے ہم ماننے والے، جن کی کتابیں چھوٹے چھوٹے صحیفے جو ہیں آج آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں عہد نامہ قدیم کے اندر ملتی ہیں، ان سب کو وہ مانتے تھے. تو نبیوں کو ہم مانتے ہیں، رسولوں کو ہم. ایک رسول فرض کیجئے اگر ہے بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے ان کا انکار کر دیا تو ہم نے ایک لمبی چوڑی جماعت میں سے ایک کا انکار کیا نا. باقی سب کو ہم نے مانا، اللہ کو ہم نے مانا، توحید کو ہم نے مانا، آخرت کو ہم نے مانا، تو ہمیں بھی مومن تسلیم کیا جائے. یہ ان کا کلیم تھا کہ صرف اس بنا پر کہ ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. یہی بات جو ہے در حقیقت اب ان کی طرف سے یہاں آ رہی ہے کہ ہم تو اس لیے ایمان نہیں لا سکتے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سے تو اللہ نے ایک عہد لے رکھا ہے. حالانکہ یہ جھوٹی بات ہے. پوری تورات میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہیں یہ عہد نہیں ہے. ایک حقیقت کے اوپر انہوں نے ایک غلط مفروضے کی بنیاد قائم کر کے اسے ایک اصول کی شکل دے دی کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے. یہ زمانہ قدیم سے اصل میں ایک معاملہ چلا آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبکہ انسان ابھی عہد طفولیت میں تھا. تو جیسے بچوں کو کھلونوں سے کھلایا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے، ایسے اس زمانے میں خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھی. انسان ابھی ذہنی اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے تو اس سطح پر آیا نہیں تھا کہ عقلاً اپنے شعور کے اعتبار سے کو بات کو سمجھ سکے. تو انہیں جو ہے خرق عادت، معجزات، ہر طرح کی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جاتی تھی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کوئی شے اللہ کی خدمت میں پیش کرتا تھا صدقے کے طور پر، قربان کہتے ہیں تقرب کے لیے. قربانی جسے ہم کہتے ہیں، قربانی کس لیے؟ تقرب اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں. مثلاً جو لوگ بھیڑیں بکریاں پالتے تھے وہ کوئی اپنی بھیڑیں بکریاں لے آئے ایک دو، یہ ہم اللہ کی جناب میں پیش کرتے ہیں، یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے، قربانی ہے. جو کوئی کھیتوں میں کام کرتے تھے وہ جو کچھ کھیت کے اندر انہوں نے بویا تھا اور ہم کاٹا ہے وہ اس میں سے کچھ لا کر پیش کر دیتے تھے. اور پھر یہ کہ آسمان سے ایک شعلہ اترتا تھا، اس قربانی کے اللہ کی جناب میں قبول ہونے کی علامت یہی تھی کہ آسمان سے شعلہ اترا جس نے اس چیز کو بھسم کر دیا. وہ اگر بھیڑ بکری جو تھی وہ بھسم ہو گئی، جل کر راکھ ہو گئی. وہ اگر کوئی گندم وغیرہ کوئی شے تھی وہ جل کر بھسم ہو گئی. آگ کا آسمان سے اتر کر اس قربانی کو کھا جانا یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی. چنانچہ سورہ مائدہ میں جو تفصیل آئی ہے، حضرت آدم کے دو بیٹوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا، ایک بیٹا وہ تھا کہ جس نے قربانی پیش کی، دوسرے نے بھی قربانی پیش کی. کہا یہی جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ بھیڑی چرواہا تھا، بھیڑیں بکریاں پالتا تھا، وہ اپنے لے آیا. ایک کاشت کرتا تھا، وہ اپنے لے آیا. اب اس کے بعد یہ کہ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی، دوسری کی نہیں ہوئی. اب کیسے معلوم ہوا یہ؟ آج ہم اگر قربانیاں دیتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم قبول ہوئی کہ نہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اللہ کی جناب میں اور کس کی نہیں ہوئی. 25,000 کا بکرا آپ نے اللہ کے راہ میں ذبح کر دیا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت جو ہے وہ نمود کی تھی، دکھاوے کی تھی، شہرت کی تھی، تو دھیلے بھر کی قربانی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں. لیکن کسی نے واقعی خلوص کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ اپنی جائز کمائی، حلال کی کمائی میں سے پیٹ کاٹ کر کوئی چیز جو ہے وہ اس کے لیے جانور خریدا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو جائے گی.
لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ان قربانیوں کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. ہاں تمہارا تقوی اگر دل میں ہے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا, کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ قربانی قبول ہو گئی, یہ نہیں ہوئی, فلاں کا حج قبول ہو گیا, فلاں کا نہیں ہوا, کیا پتہ. لیکن اس وقت یہ تھا کہ انسانوں کو, جیسا کہ میں نے عرض کیا, وہ عہد طفولیت کی بات تھی, تو اس وقت یہ بھی تھا. چنانچہ یہ معاملہ کچھ بعد انبیاء کا رہا ہے, بنی اسرائیل میں سے بھی. لیکن یہ واقعہ ہونے کے باوجود ایسی کوئی شے نہیں تھی کہ ہر نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی پیش کرے تبھی اسے نبی مانا جائے گا. یہ ان کا اضافہ ہے اس پر. یعنی ایک بات تھی واقعتاً, حقیقتاً تھی, اس کا وجود تھا, لیکن اس کو جنرلائز کر کے, اسے قانون کی شکل دے کر, قاعدے کی شکل دے کر, ایک رول بنا کر جو پیش کیا ہے عذر کے طور پر کہ محمد بھی وہی کچھ دکھائیں تو ہم مان لیں گے. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح